بھائی نے کوشچن کیا کہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زوجہ کو مہر نہیں دیا ہے اور مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ نکاح میں مہر ہوتا ہے. تو بڑے ہی بھولے بادشاہ تھے بھائی آپ کہ آپ کو یہی نہیں پتا تھا کہ یہ تو اتنا معروف چیز ہے کہ جب آپ نکاح نامہ بھرتے ہیں اس میں بھی ایک مہر کا خانہ ہوتا ہے کہ آپ نے زوجہ کو کتنا مہر دیا ہے, اس میں معجل کتنا ہے اور مؤجل کتنا ہے, 2 اقسام بھی اس میں لکھی ہوتی ہیں. تو لہٰذا اگر آپ کو کچھ بھی نہیں معلوم, آپ نے بس اقرار کر کے شادی کر لی ہے, لیکن کسی نے آپ کا نکاح نامہ ضرور بھرا ہوگا. آپ وہ نکاح نامہ دیکھیے, اس میں مہر کا خانہ ہوگا, اس میں کوئی نہ کوئی رقم ضرور لکھی ہوگی. اگر آپ نے ابھی تک مہر نہیں دیا ہے تو پھر وہ رقم اپنی زوجہ کو آپ ادا کر دیجئے گا. اور یہ یاد رکھیے کہ ہم مشورتاً تمام دیکھنے والوں سے گزارش کرتے ہیں کہ لڑکی کے لیے ہم دیکھتے ہیں لڑکا جی خوبصورت ہو اور برسر روزگار ہو, خاندان وغیرہ دیگر عادات و اطوار. اسی طرح لڑکے والے لڑکی کو تلاش کرتے ہیں جی گوری ہو, ذرا لمبا قد ہو, لمبے بال ہوں, بڑی بڑی آنکھیں ہوں, یہ ہے وہ ہے. چلیں یہ چیزیں کوئی منع نہیں ہے, لیکن کاش اس کے ساتھ ساتھ والدین پہلے اپنی ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے لڑکوں کی بھی دینی لحاظ سے تربیت کریں اور بچیوں کو بھی شرعی مسائل سکھائیں. اور جو رشتے تلاش کرنے والے ہیں اگر پاسبل ہو ایسا کوئی رشتہ مل جائے کہ جی وہ یہ بھی کویسچن کر لیں کہ کیا لڑکی کو شرعی مسائل معلوم ہیں. اسی طرح لڑکی والے لڑکے والوں سے پوچھ لیں بھائی لڑکے کو شرعی مسائل معلوم ہیں. آپ شاید مجھ پہ ہنسیں گے کہ یہ مفتی صاحب کیا بات کہہ رہے ہیں, لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ہمارے گھروں کے 95% جو جھگڑے ہیں وہ اس جہالت کی وجہ سے ہوتے ہیں. لڑکی جو حقوق طلب کر رہی ہوتی ہے حقیقتاً شریعت نے اس کا وہ حق رکھا ہی نہیں ہے, وہ طلب کر رہی ہوتی ہے حق سمجھ کر. مرد کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ شرعی لحاظ سے میری ذمہ داری کیا ہے, وہ ذمہ داریوں کے سلسلے میں کوتاہی کا شکار ہوتا ہے. لڑکے کو پتہ ہی نہیں ہوتا میری والدہ کا میری بیوی پہ کتنا حق ہے, میری بہنوں کا کتنا حق ہے, گھر کے کام کاج کے سلسلے میں کیا مسائل ہیں, بچوں کی تربیت کے سلسلے میں کیا مسائل ہیں, حیض و نفاس سے کیا مسئلے ہیں, مہر کے کیا مسئلے ہیں. اسی طرح طلاق کے مسائل سیکھنا ہر عاقل بالغ شادی کرنے والے لڑکا اور لڑکی کے لیے فرض ہے کہ وہ مسائل سیکھیں. لڑکا اس لیے سیکھے کہ ایسا نہ ہو نادانستہ طور پہ زبان سے کلمہ نکل جائے اور بیوی کو طلاق پڑ جائے اور اس کو پتہ ہی نہ ہو. اور لڑکی کو اس لیے سیکھنے لازم ہے تاکہ وہ شوہر کی زبان سے نکلنے والے کلمات کا شرعی حکم معلوم کر سکے. ایسا نہ ہو کہ شوہر اس کو الفاظ کہہ دے اور لڑکی کو بھی پتہ نہ ہو, مرد بھی جاہل ہو اور گناہ ہوتے رہیں. جیسے خود ہمیں ایسے ایسے خطوط آئے ہیں کہ لڑکے نے طلاق دے دی ہے, نہ لڑکی کو پتا کہ طلاق کے الفاظ ہیں نہ لڑکے کو, اور 20-20 سال سے ساتھ رہ رہے ہیں, 20-20 سال سے اسی میں اولادیں بھی ہو رہی ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے. اور یقینی سی بات ہے کہ 3 طلاقیں دینے کے بعد بیوی کو ساتھ رکھنے کا مطلب بالکل ایسا ہے جیسے ایک اجنبی عورت کو اپنے ساتھ رکھنا, اور اس کے قریب جانا گناہ ہے, یقینی سی بات ہے, اور زنا ہے, اور اس سے جو بچے پیدا ہوں گے اس کا مسئلہ آپ خود دیکھ لیجئے. تو یہ شرعی مسائل کے سلسلے میں ہو سکتا ہے کہ آپ مجھ پہ ہنسیں کہ جی مفتی صاحب کیا کہہ رہے ہیں, لیکن ان چیزوں کو نہ جاننے کی وجہ سے میدان محشر میں ہمیں پتہ چلے گا کہ واقعی ان باتوں کو اہمیت نہ دینے کی بنا پر ہم نے کتنا بڑا نقصان اٹھایا ہے. تو میں نے جو گھروں کے جھگڑے عموماً دیکھے ہیں اس میں 95% جو میں نے اصل وجوہات دیکھی ہیں وہ یہی ہیں کہ علوم دینیہ کی دولت سے ہم بالکل عاری ہوتے ہیں, خالی ہوتے ہیں. حقوق پتہ ہی نہیں ہے کہ شریعت کیا حق رکھ رہی ہے. اپنے بنائے ہوئے حقوق ہیں, ان کے طلب ہے, ان کا مطالبہ ہے, اور دوسرا اپنے بنائے ہوئے حقوق پیش کر رہا ہے, وہ ان کا مطالبہ کر رہا ہے اور اس کی ریکوائرمنٹ کر رہا ہے. اور جو حق نہ ہو اسے حق کہنا پھر اس کا مطالبہ کرنا, یاد رکھیے کہ تو مطالبہ ہی ناجائز. دوسرا اگر سامنے والا اس مطالبے کو پورا نہ کرے تو منفی رویہ اختیار کرنا ظلم, اور یہ گناہ ہے کبیرہ. خلاصہ کلام یہ ہے کہ کاش ہمارے ہاں یہ رواج ہو جائے کہ شادی سے پہلے لڑکے اور لڑکی کو ایک کورس کروایا جائے جس کو آپ حقوق زوجین کورس کہتے ہیں. میں نے الحمدللہ یہ کورس کروایا اور اس کا بڑا فائدہ میں نے دیکھا ہے. میں اپنے کورس کی کوئی ترغیب نہیں دے رہا ہوں, آپ کہیں سے بھی کوئی کتاب ایسی لیں جس میں لڑکے کے بھی حقوق لکھے ہوں اور جو شرعی مسائل ایک دولہا کو شادی سے پہلے سیکھنے چاہیے وہ اس میں درج ہوں. لڑکے کو بھی پڑھائیں, لڑکی کو بھی پڑھائیں, اور پھر آپ شادی کریں تو انشاءاللہ آپ یہ دیکھیں گے کہ بہت سارے مسائل تو خود بخود حل ہو جائیں گے. تو اس لیے بھائی جان, آپ نے اگر مہر کے مسائل آپ کو معلوم نہیں تھے تو بہت حیرت کی بات ہے, کیونکہ اگر آپ مہر معجل تھا عین کے ساتھ اور آپ کی بیوی مطالبہ کر رہی ہیں اور آپ مہر نہیں دے رہے تو مسلسل گناہ گار ہو رہے ہیں, اور یہ گناہ اس وجہ سے ہے کہ آپ کو علم نہیں تھا. اس لیے علم ضرور سیکھیے.